السلام علیکم حضرت. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سب ٹھیک ہے؟ جی الحمد للہ الحمد حضرت جیسے کالج میں اسکول میں لڑکیاں تو بھیج سکتے ہیں پڑھانے کے لیے. للہ. آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہم ایم پی مدھیہ پردیش بھوپال کے پاس سے. اچھا اچھا، کیا بول رہے ہیں؟ جیسے کالج میں لڑکیاں بھیج سکتے ہیں، جوان لڑکیاں پڑھانے کے لیے کفار ہاں، مشرک. باپردہ یہ ثابت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے ایسے؟ پردے کے ساتھ. نہیں، حدیث میں ہے کہیں ذکر ہے کہ کیا کفار و مشرکین سے پڑھوا سکتے ہیں اپنی جوان لڑکیوں کو. کفار و مشرکین سے؟ ہاں ہاں، وہ قیدی جو غزوہ بدر میں قیدی ہوئے تھے نا 70، جی. تو ان لوگوں کو چھوڑنے کے لیے یہ لگایا گیا تھا کہ انصار کی بچیوں کو تعلیم دو اور اس کے بدلے میں چھوٹ جاؤ. انصار کی لگایا تھا. بچیوں کو. جی جی. وہ تو بہت زیادہ اہتمام کیا گیا وہ زمانے میں تو پردے کا. ہاں، تو آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو اب مت پڑھائیے. ہاں، آج کل عام طور سے ایسا ہوا کہ لڑکیاں جا ہی رہی ہیں، وہاں جا کے نقاب کھول دیتی ہیں. وہ کیا کرتی ہے نہیں کرتی وہ اپنا مسئلہ ہے. بہرحال جو مسئلہ ہے پردے کے ساتھ، وہ اپنا یہ نالج لے سکتی ہے پردے کے ساتھ. لیکن عام ماحول تو یہ ہو گیا ہے کہ وہاں پر پردہ نہیں رہتا ہے کالج میں اس پردہ زمانے میں. نہیں ہے تو آپ مت بھیجیے. ہاں، یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. جی جی جی. اچھا حضرت، یہ معراج جسمانی مانی جائے گی نا قرآن میں؟ سبحان اللہ اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں جی رات. جی جی. ہاں، کیونکہ بہت سے لوگ روحانی کے ہی قائل ہیں. نہ روحانی نہیں ہو، جسمانی. جسمانی یعنی ساتویں آسمان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ جی وسلم تشریف لے گئے. جی جی. اور کیا اس میں عقیدہ رکھا جائے؟ سمدنا فتدل فکان قاب قوسین و ادنی، ہاں یعنی اللہ کے بالکل قریب ہو گئے تھے. ہاں، تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، اس میں یہ جو آیت میں اس کی تفسیر میں کہہ دیا سمدنا فتدل فکان قاب قوسین و ادنی، جی. تو اس بارے میں کیا تفسیر ہے اللہ ہاں، سے قربت کے معاملے میں؟ اللہ سے قربت کے معاملے کس کی قربت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ذرا تفسیر دیکھ لیجیے دوبارہ. نہیں، معراج کا واقعہ بیان تو ہوتا ہوگا نا جیسے آپ کیا. نہیں، وہ یہ جو تفسیر سورہ نجم کی آیت جو ہے جی اس جی. کی تفسیر دوبارہ دیکھیے. آپ کہاں سے تفسیر دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہ ابھی دیکھ لیتے ہیں، کتابیں رکھی ہیں یہاں پر، اس میں سے پڑھ لیتے ہیں تھوڑا بہت. کون تفسیر؟ اب تفسیر تو ابھی ہے نہیں میرے پاس. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تھی ایک، وہ ابھی ہاں الحمد سورہ فاتحہ کی تھی وہ. ہاں، تفسیر ابن کثیر دیکھیے، ہاں، سب سے یا معتبر تفسیر تو تبری دیکھیے. تفسیر تبری شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. کون؟ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی تفسیر عزیزی. ہاں، شاہ عبدالعزیز. ہاں دیکھیے، دیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. ہاں، شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے تو. شاہ ولی اللہ صاحب بیٹے ہیں. جی جی. حضرت جیسے حضور کے والدین کریمین کے بارے میں دلیل اگر دی جائے جنتی ہونے کی کہ آپ کے والدین کریمین ہیں، اللہ نے آپ کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جی. تو یہ دلیل دی جا سکتی ہے نا کہ اللہ نے آپ کی کیا؟ قرآن میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے جی حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے. جی. وہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب آپ اپنا رخ انور میں ہی فرمائیے جہاں آپ کی مرضی ہو. جی جی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مرضی پر قبلہ بدل دیا. جی. تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اپنے والدین کے بارے میں بہتری تو ہوگی نا. ہاں، تو کوئی پروف نہیں ہے نا. نہیں، پولیس کا عقیدہ تو یہ رکھا جائے گا نا جیسے قیاس نہیں 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 نہیں، بغیر ثبوت کے کوئی عقیدہ نہیں رہا. عقیدہ ثبوت کی بنیاد پر ہے، کوئی بھی عقیدہ بے بنیاد نہیں ہے. دیکھیے خیال تو اچھا رکھا جائے گا کہ آپ کے نہ والدین اچھا خیال آپ کا نہیں چلے گا. آپ سے بہتر اللہ جانتا ہے، آپ سے بہتر اللہ کے رسول جانتے ہیں. خیال کی بنیاد پر کوئی عقیدہ نہیں ہوتا ہے. ویسے سے کوئی کنفرم روایت تو نہیں ہے نا ان کے والدین کے بارے میں کہ وہ عدم ایمان پر تھے؟ نہیں نہیں، وہ یہ متوقف ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ مسئلے کو اللہ کے مشیت ما تحت مشیت اللہ کی مشیت میں چھوڑ دینے کا ہے. اچھا، حضرت ابو طالب کے بارے میں حضرت جی، ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا جائے؟ کچھ ان کے روایت بارے میں تو صریح حدیث ہے کہ سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، آگ کی جوتی پہنائی جائے گی. لیکن بہت سے ایمان کے بھی قائل ہیں. ایمان لایا نہیں،
آخری عمر میں جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو وہاں ابو جہل وغیرہ تھے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے جی کہ چچا جان ایک کلمہ ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے، اس کلمہ کے ذریعے میں اللہ کے یہاں حجت قائم کروں گا، سفارش کروں گا. جی 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 لیکن آخر ابو جہل اور ایک جو تھے تو جی وہ لوگ بولنے لگے ابو طالب ہاں ہاں تم اپنے باپ کے دھرم کو چھوڑ دو گے. اچھا پھر اللہ کے رسول ریپیٹ کیے کہ چچا جان یہ کلمہ پڑھ لیجئے، جی لا الہ الا اللہ، جی اس کلمہ کے ذریعے اللہ کی میں حجت قائم کروں گا. واہ. تو مگر یہ پھر علماء بہت صحیح سے مسلم کی حدیث ہے، سنیے صحیح مسلم کی حدیث ہے. ہاں تو پھر کیا ہے، پھر ابو جہل بول رہے اپنے باپ کے دھرم کو، باپ دادا کے دھرم کو چھوڑ دو گے. ہاں آخری جملہ جو ابو طالب کا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہوا علی ملت عبد المطلب، وہ اعلیٰ ملتی عبد المطلب کے دھرم پر وہ مر رہا ہے. لیکن اکثر بہت سے علماء اہل سنت قائل بھی ہیں ایمان کے. اب عجیب ہمارے حال ہے، تو دلیل دے دینا. وہ دلیل جو میں ایمان کے دیتے ہیں قائل کہ ہے دلیل چاہیے تو ہم کو. وہ ہاں حضرت ابو طالب نے کہا تھا کہ آپ سچے رسول ہیں، رسول ہونے کی تصدیق کر دی تھی، یعنی دل نہیں سے تو مان سچے لیا تھا رسول، کہ رسول ہیں آپ. تو رسول کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اقرار نہیں کیے. اب یہ بہت سے جو علامہ شاہ ذہنی والا مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ایمان کے دلیل دی ہے. ارے کوئی بھی دلیل دے، کلمہ ہاں توحید کا اقرار کیے ہیں. ہاں ہاں اب یہ کچھ الگ الگ روایتیں ہیں مختلف، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں تو مانتا. آپ بتائیے نا، کلمہ توحید کا اقرار کیے ہیں وہ. اب اختلافات کا معاملہ ہے صاحب، کیا کیا جائے علماء اہل سنت میں. کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں، صریح مسئلہ ہے. کوئی زبردستی اختلاف کرے گا تو کون کیا کرے گا؟ اچھا یزید کے کلمہ بارے میں. توحید کی سنیے جی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کی دونوں باتوں کی گواہی دینے پر مسلم ہوتا ہے کوئی. ہاں اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی گواہی وہ دیے نہیں، ہاں کیسے ہاں مسلم ہو جائے گا، مومن ہو جائے گا؟ لیکن گواہی تو دیجیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور تو وہ ایک سے تھوڑی ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول نے گواہی تھوڑی دی ہے، وہ اللہ کے رسول کا تعاون کیا ہے، حمایت کیا ہے، حامی کی حیثیت سے زندگی بسر کی ہے. اگر وہی بات ہوتی تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ آخر عمر میں جب اللہ کے رسول پیش کیے کہ پڑھیے چچا جان، پڑھے کیوں نہیں؟ ہاں لیکن اب یہ ابھی لہب کے بارے میں ہے کہ اس کو پانی ملتا ہے، جو 2 انگلیوں کے سے اشارہ کر کے آزاد کیا تھا نا صوفیہ لونڈی کو. ہاں ٹھیک تو پھر جب ابو لہب جیسے کافر کو راحت مل سکتی ہے تو حضرت ہے. ابو طالب نے تو آپ کی پرورش کی ہے ساری زندگی. اور یزید کے بارے میں حضرت کیا خیال ہے؟ یزید کے بارے میں، یزید کے بارے میں وہ تو اس کے بارے میں تو امام احمد بن حنبل کا قول کافر ہے. نہیں، بے بنیاد قول ہے یہ. تو کیا مانا جائے گا؟ یہ بے بنیاد قول ہے، امام احمد بن حنبل کا ایسا کوئی قول نہیں ہے. تو کیا مانا جائے اس کو یزید کو؟ آپ جو بول رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے، اس طرح کی بات امام احمد بن حنبل کی طرف نسبت کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، بے بنیاد بات ہے، اس کی طرف نسبت کرنا ہی جائز نہیں ہے. لیکن ظلم تو کیا نا امام حسین علیہ السلام پر. جی ظلم تو کیا ہے نا، سب کو معلوم ہے امام حسین علیہ السلام پر ظلم کرایا. کس پر؟ امام حسین علیہ السلام پر کیا ظلم کرایا وہ؟ نہیں کرایا. اب بولیے نا، آپ تو بولیے گا نا. تو شہید تو ہوئے نا، دنیا کو معلوم ہے کہ شہادت ہوئی کربلا میں امام حسین علیہ السلام. ہاں امام حسین یہ یزید کی وجہ شہادت سے ہوئی. شیخ مکی حجازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایجابی موجود ہے مکہ شریف میں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یزید کے برسر اقتدار میں یہ سب ہوا ہے. ہاں یہ برسر اقتدار میں ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہاں لیکن بس ذمہ دار تو وہی مانا جائے گا نا یزید. کیسے مانے گا آپ؟ تو کیا اچھا آپ کا بیٹا کسی کو مرڈر کر دیا تو آپ ذمہ دار ہیں؟ تو یزید کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا جائے؟ تو آپ کو میں سوال جو کر رہا ہوں وہ جواب دیجیے. آپ کا بیٹا آپ کے انڈر میں ہے، آپ کے زیر کفالت ہے، آپ کا بیٹا کسی کو مرڈر کر دیا، مجرم کون؟ آپ ہیں؟ وہ تو الگ الگ معاملات ہیں نہ، الگ الگ دیکھیے، ادھر ادھر بھاگنے سے نہیں ہوگا. جیسے یزید کے بارے میں عقیدہ کیا رکھے، مومن یا مسلم کافر؟ مومن ہے وہ. تو پھر اس کے نام پہ نام رکھ سکتے ہیں بچوں کے؟ بالکل نام رکھ سکتے ہیں. تو حضرت آپ لوگ کیوں نہیں رکھتے؟ اہل حدیث کے لوگوں سے رکھوائیے نام، جتنے بچے پیدا ہوں یزید نام رکھیں جب مومن مانتے ہیں تو. ہاں مومن ہے.
تو یزید نام کیوں نہیں رکھتے؟ آج پوری دنیا کا اہل حدیث میں ایک بھی نام بچوں کا نہیں ملتا یزید کے نام پر. کسی کے مومن کوئی ہونے وجہ کا تو مطلب ہوگی نا حضرت، اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ اس کا نام ہی ختم کرنا ہے. اگر مومن ہوتا تو اس کا نام زندہ رہتا، جیسے حضرت ابو طالب کا نام آج بھی زندہ ہے. طالب الرحمان جو اہل حدیث ہیں ان کا نام بھی طالب الرحمان ہے. طالب نام الرحمان ابو طالب سے طالب ملتے نہیں نا ہیں. ہے. سنیے، یزید کے نام پر شرق سے غرب تک، مشرق سے مغرب تک کہیں نام ہی نہیں ملتا. 1400 سال میں نہ آج تک کسی نے اس کے نام پہ نام رکھا، اور اچھا نہ سنیے قیامت سنیے تک کوئی سنیے، رکھ سکتا ہے. اہل حدیث بھی مومن مانتا ہے جیسے آپ نے مانا، لیکن آپ کی ہمت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کا نام یزید رکھ دو. نہیں رکھ سکتے آپ. یہ دیکھیے غلط بات نہیں، مت آپ نے بولیے. کہا مومن ہے تو آپ رکھیں. آپ کہو کہ ہاں میں رکھوں گا اپنے بچے کا نام یا پوتے کا نام مومن رکھوں، سنیے، کسی یزید کے رکھوں. مومن ہونے کا مطلب کیا اس کا نام رکھا نہیں، جب جائے؟ ابو بکر کے نام رکھتے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، تو آپ کی پھر کتنی اولاد ہے؟ یزید سنیے، کے نام پر کیوں نہیں رکھتے پھر آپ لوگ؟ بولیے مت زیادہ. آپ کی کتنی نہیں، اولاد آپ ہے؟ نے جب مومن کہا ہے تو پھر آپ یزید کے نام پر آج تک اہل حدیث کیوں نام نہیں رکھتے؟ اس کا جواب دیں. آپ کی اولاد کتنی نہیں ہے؟ نہیں، یہ بتایا کہ یزید کے نام پر کیوں نہیں رکھا آج تک نام. 1400 سال میں کہیں ہوا ہو تو وہ بتاؤ، یزید کے مرنے کے بعد. آپ کو میں جو سوال کر رہا ہوں سوال نہیں، کا وہ تو جواب دیجیے. ٹھیک ہے کہ ہمارے جتنے بچے ہیں نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ابھی نہیں تک نہیں، تو ہم آپ نے کی صحابہ اولاد کرام کے کتنی نام ہے؟ پہ نام میں دیکھے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نام پر نام ہوتے ہیں، حضرت امیر حمزہ کے نام پر نام ہوتے ہیں، سبھی صحابہ کے نام پہ ہوتے ہیں. آپ اہل سنیے، بیت کے ہم نام سے پر بھی نام معلوم ہوتے ہیں. کرنے کے لیے فون کیے ہیں امام کہ آپ زین بولنے کے العابدین، لیے. امام باقر، امام جعفر. تو یہ یزید سے اتنی محبت کیوں اور حضرت ابو طالب سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ کس سے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت ابو طالب سے اتنی نفرت اور یزید سے اتنی محبت. اس سے مومن مان لیا اور آپ حضرت ابو طالب کو مومن نہیں مان رہے. چلو خیر، تو ان میں تو ایمان لائے گا اختلاف تب ہے، تو حضرت ابو مومن مان. طالب آپ کے بارے عالم میں ہے. تو یہ اختلاف سنیے، ہے خیر. ہٹ! لیکن زیادہ بکواس کر رہے یزید ہیں کو آپ. تو مومن نہ مانتے ہو تو رکھو، بچوں کا نام رکھو اپنے. اچھا یزید سنیے رکھنا. نا، اب میں نصیحت کرتا ہوں، یزید نام رکھنا. آپ کا بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کا نام یزید رکھنا. سنیے، آپ بولنے کا موقع دیجیے گا. ہاں فرماؤ. آپ ہی بولیے گا. ہاں فرماؤ. اب میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، آپ کی کتنی اولاد ہے؟ ہماری تو ابھی نہیں ہے صاحب، ہاں ابھی ہے نہیں. جی، ابھی نہیں ہے. ایک بھی اولاد نہیں ہے؟ ہاں اولاد ہوئی تھی؟ ابھی نہیں ہوئی. شادی شدہ نہیں ہے آپ؟ لیکن ابھی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے. شادی شدہ ہے آپ؟ ہاں شادی ہوئی تھی. تو بے اولاد ہے آپ؟ ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی؟ ہاں آپ کا چچا، آپ کا بھائی ہے؟ ہاں ہے نا. آپ کے بھتیجے کتنے ہیں؟ ہمارے بھتیجے 4 ہیں. کیا نام ہے؟ اسجد ہے، امجد ہے، ارشد ہے، الحم ہے. اچھا ٹھیک ہے. کسی بھتیجے کا نام عمر رکھے ہیں؟ ابو بکر رکھے ہیں؟ وہ تو بہتوں کے عثمان نام ہے، رکھے ہیں؟ ہمارے خاندان میں اوروں کے نام تو ہوتے نا. نہیں نہیں نہیں، آپ کے بھتیجے کا نام بولیے آپ. نہیں، ہمارے بہت سمجھ میں عمر نام پر، ابو بکر نام پر بھی مل جائیں گے، عمر نام پہ بھی مل جائیں گے. علاقے میں بہت نام دوسرے ملیں گے. کو وہ دوسرا جو مانتا لیکن ہے وہ اہل رکھتا حدیث ہے. میں یزید نام پر کیوں نہیں ملتا پوری دنیا میں؟ سنیے، نہیں، یہ تو نام مل جائیں گے، ابو بکر، عمر، عثمان. یہ ہمارے خاندان میں نہیں تو ارے دوسرے مل خاندان جائیں میں گے. مل جائیں آپ گے. کے بیٹے، آپ کے بھتیجے کا نام ہے، جو مانتا ہے مومن وہ رکھا ہے، اور جو نہیں کہاں مانتا ہے رکھا وہ نہیں کہاں رکھا رکھا ہے. اس کا گھر تو بتاؤ کس جگہ ہے دنیا میں. ہاں؟ دنیا میں کوئی ایسا گھر بتا دو جس کا نام یزید کے نام پر کسی نے رکھا ہو. ارے پاگل والی بات کیوں کرتے؟ آپ عالم ہے. وہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، اللہ نے اس کا نام فنا کر ڈالا ہے. اور جس دن یہی رکھ دے گا تو بدتمیزی وہ ہے آپ لڑکا ہی لوگوں فنا ہو کی. جائے گا. جو یہ رکھ آپ دے گا لوگوں اپنے کی جو لڑکے کا نام شیطانیت تو ہے. وہ لڑکا ہی فنا ہو جائے گا. اللہ نے یزید کے نام کو ختم کیا ہے، یہ مشیت الہی ہے یہ کہ آپ عالم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نام کو زندہ ہی نہیں رکھنا چاہا. جب سے وہ یزید نے ظلم کرایا امام حسین علیہ السلام پر، جب سے اس کا نام ہی اللہ نے ختم کر. اور امام حسین علیہ السلام کا نام آج بھی باقی ہے. ان کے نام پر آپ لاکھوں لوگوں کے نام ہے. امام حسن کے نام پر نام ہے، امام باقر کے نام پر نام ہے، امام زین العابدین کے نام پر نام ہے، حضرت ابوبکر کے نام پر ہے، حضرت عمر کے نام پر ہے، عثمان غنی کے نام پر ہے، حضرت علی کے نام پر ہے. لیکن یزید کے نام پر تو جب سے نہ ہوا ہے کسی کا نام، نہ قیامت تک ہوگا. ایک اور جو سوال کر رکھے رہا گا ہوں میں. اپنے بیٹے کا نام، وہ بیٹا بھی فنا ہو جائے گا، وہ بھی فنا ہو جائے گا، اس کا والدین آپ بھی فنا. عالم ہے جی؟ الحمدللہ میں دارالعلوم نظرت العلماء کی شاخ سے پڑھا ہوں، بھوپال تاج مساجد سے. آپ عالم ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. طالب علم ہوں میں، نہ عالم کہتا ہوں نہ عالم کہتا ہوں، میں طالب علم ہوں. نہیں نہیں، آپ عالم ہے، میں تو دیکھ نہیں رہا ہوں نا. ارے آپ تو آپ عالم میں ہے. حدیث بنا دیتا ہوں، آپ اس کی تشریح کر دیں.
میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا الليث عن سعید هو المقبول. ٹائم نہیں ہے یہ پاگل، اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے. سنو نا، جب عالم کہہ رہا ہوں آئندہ کبھی فون مت کرنا. حدثنا ابراہیم بن المنذر